لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ شہداء اسلام کا جلسہ جو کم و بیش 26 سال سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، جس کے روح رواں اور جس پروگرام کو سجانے والے اور جس کو پوری طاقت اور پوری کوشش کے ساتھ ہر سال اس کا آغاز کرنے والے حضرت مولانا روح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء اور مدد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت مولانا کی کوششوں کو اللہ بے حد قبول فرمائے، اور جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پوری طریقے سے دوام کے ساتھ اور پورے اثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے۔ آج یکم محرم الحرام یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہیں سے اسلام کا سال شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کے یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، لہذا مہینوں کے بارے میں یہ الگ گفتگو ہے۔ آج شہداء اسلام کا جو عنوان ہمارے سامنے ہے اور جس مقصد سے ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اسی پہ گفتگو کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اعلان فرما دیا ہے اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی مذہب یا کوئی دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں، جتنے ادیان ہیں یا جتنے مذہبوں کو ماننے والے ہیں جو اسلام کے علاوہ طریقے سے اپنے مذہب کو مانتے ہیں، اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی نہ تو عبادت قبول ہے اور ان کی نہ تو کوئی منتیں قبول ہیں، ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے تو اسلام کے اندر رہ کر کے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اگر جو عبادت کی جائے گی، جو اللہ کا حکم ہے، قرآن شریف نے جو فرمایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا ہے، وہی طریقہ اور وہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کیسی بھی عبادت کرتے ہوں، کیسی بھی منتیں مانتے ہوں، یا ان کے کوئی طریقے ہوں تہوار منانے کے یا مختلف طریقے سے پوجا اور عبادت کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے اور یہ فرما دیا کہ ہمارے دین کے اندر رہ کر کے، اسلام کے پہلو میں رہ کر کے
اسلام کا طوق جو لوگ اپنے گلے میں ڈال کر کے اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اسلام سے ہٹ کر کے نہیں ہوتی۔ اسلام سے ہٹنا ان کے لیے بڑی بات ہے۔ وہ اسلام کے اوپر ایک طریقے سے کوئی ڈھبہ بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسی محبت اسلام سے ہوتی ہے، اپنے دین سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کی اشاعت کے خاطر، اسلام کو پھیلانے کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اس قدر کا ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اندر رہ کر کے، اللہ کی زمین کے اوپر رہ کر کے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اتنے ڈرنے والے اللہ کے محبوب بندے، ایسے اللہ کے محبوب بندے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کی، ہم نے ان کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کے عوض میں جنت سے ان کا سودا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جبکہ جسم اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اس کے باوجود اللہ اپنی ہی چیز کو، اپنی ہی بنائی ہوئی چیز سے ہمارا سودا کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام کے خاطر نچھاور کر دیا ہے، جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے لوگوں نے جب اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کسی پیغمبر کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا ہے، کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا ہے، کسی پیغمبر کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو لہذا انہی تکلیفوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے قربانیاں پیش کی ہے، جو تم نے اپنے اوپر ظلم جھیلے ہیں، اپنے اوپر ظلم برداشت کیا ہے، اسی کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دین کے خاطر یہ قربانی پیش کرنا، دین کی اشاعت کے خاطر ٹھوکریں برداشت کرنا، یہ ہمارا کوئی آج کا طریقہ نہیں، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ نہیں، بلکہ سارے پیغمبروں کا یہ طریقہ ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ یہ قربانی کا طریقہ توریت کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، اور قرآن شریف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یا خود لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں یا خود قتل ہو جاتے ہیں، ہر حال میں ان کے لیے اللہ کے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں میرے بھائی۔ تو اسی طریقے سے سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے دعوت دی، آپ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کے ہونے کو کہا کہ ایک اللہ کی گواہی دے دو، اسلام کو قبول کر لو، ہم جس کلمے کی دعوت دیتے اس کلمے کو قبول کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں بھاری پڑ جائیں، اتنا آپ کو ستایا گیا۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، آپ کے اوپر جو ایمان لائے ان لوگوں کو بھی تکلیفیں دی جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اے اللہ
عمر کو یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی کو جو ہے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ پہلے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی، سارے نبیوں نے قربانیاں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی، آپ کے صحابہ کرام نے قربانی پیش کی، آپ کے بعد کے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے۔ انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو یکم محرم الحرام کو شہید کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اللہ کے محبوب ساتھی ہیں، اللہ کے محبوب صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر نبوت کا دروازہ ہمارے اوپر بند نہ کیا جاتا، ہمارے اوپر یہ نبوت کی مہر نہ لگی ہوتی، تو اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت نماز جو ہے چھپ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اس وقت قرآن شریف کی تلاوت چھپ کر کے کی جاتی تھی، مختصر سے لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، آپ حق پر ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، جب اسلام سچا مذہب ہے، ہم سب حق کے اوپر ہے، تو یہ ہم آج سے علی الاعلان نماز پڑھیں گے، علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے پر اسلام کو تقویت پہنچی، اسلام کو طاقت ملی، اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو دشمنوں کے چہرے سرخ ہو گئے، ان کے چہرے مرجھا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو مکے کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیے جو اللہ کو لینا تھا۔ یا تاریخ میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنائے گئے، جب ان کو خلافت سونپی گئی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ساتھیوں میں ہیں، محبوب صحابی میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ آپ جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا آپ پھیلاتے ہوئے چلے جاتے، اسلام کی فتوحات شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں آتا کہ 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا، آپ نے اسلامی ملکوں کو فتح کی، آپ نے تمام ملکوں کو فتح کیا اور دشمنوں کو شکست دی ہے، یہاں تک قیصر و کسریٰ کو شکست دی ہے، ایرانیوں کو شکست دی ہے، اور 22 لاکھ مربع میل تک اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، اتنی سادہ مزاج، اتنی سادگی کے ساتھ کہ اللہ کا ڈر اور خوف اتنا کہ جو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا تھا، جو بیت المال سے آپ کی تنخواہ تھی، اس تنخواہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گزر اور بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے صحابہ کرام نے، دیگر ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے بیت المال سے، وہ وظیفہ کم ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ سارے صحابہ نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے وظیفے میں اضافہ کرنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں ان کے چہروں کو سرخ کر دوں گا جو لوگ ہمارے وظیفے میں اضافے کی بات کرتے ہیں، میں اللہ کے یہاں حساب کیسے دوں گا۔ لہذا ڈرنے کا اتنا ڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا، اتنا آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اتنا روتے تھے کہ یہ خلیفہ، یہ جو امیر المومنین بنا ہوا ہے عمر، اگر اس کی حکومت کے اندر
اس کی سلطنت کے اندر کوئی ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا، کوئی ایک پرندہ بھی مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عمر سے پوچھے گا کہ اے عمر، تیری بادشاہت کے اندر تیرے خلیفہ ہوتے ہوئے اور امیر المومنین ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں فلاں شخص بھوکوں سے مر گیا یا پیاس سے مر گیا، ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں آپ اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے نکلے اور اپنی رعایا کی خیرگیری کرنے کے لیے نکلے کہ ہماری رعایا کس حال میں ہوگی، کہ کوئی تکلیف میں ہوگی یا خوشحالی میں ہوگی، آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لہذا یہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں تو بہت دور ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو بتاتی ہے کہ بچے ہمارے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ آپ نے ان کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے؟ تو بوڑھی عورت کہتی کہ میں نے انتظام کچھ نہیں، یہ چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہوئی، اس کے اندر پانی ہے، بچے اس تسلی کے ساتھ روتے روتے رو جائیں گے کہ کھانا تیار ہو رہا، اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور وہاں سے اپنے ساتھی کو لے کر کے بیت المال آتے ہیں اور بیت المال سے تمام سامان لے کر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان بچوں کو کھانا بنا کر کے اور کھلا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا تھا، اب ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کے تب میں یہاں سے تشریف لے جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا یہ ڈر اور اللہ کا خوف تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا سکہ جما دیا تھا۔ اسلامی اسلام کو اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی ہمدردی اور آپ کی خیرگیری اتنی مشہور تھی کہ ایک عیسائی کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن اور خلیفہ رہے ہوتے اور ان کی زندگی اگر باقی رہی ہوتی تو دنیا کا پورا نقشہ ہی پلٹ جاتا۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک عیسائی نے اپنے گرجے گھر کے اوپر لکھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہی نہیں تھے، آپ ہمارے والی ہی نہیں تھے، بلکہ آپ ہمارے باپ تھے۔ لہذا جس طریقے سے ایک باپ کے جانے پہ ہمیں درد ہوتا ہے، اس طرح سے کہیں زیادہ آپ کے جانے سے ہمیں درد اور قلق ہو رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کی وجہ سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اس کے باوجود ایک درخت کے نیچے سکون کی نیند سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن آج وہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، انہوں نے سب کو انصاف دلایا ہے، انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل کا معاملہ کیا ہے، اس لیے بغیر کسی ٹینشن اور بغیر کسی تکلیف کے آرام فرما رہے ہیں۔ آج کے دور کے ہمارے ذمہ دار حضرات، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں یا کسی بھی طریقے کے ذمہ دار ہوں، ہمارے پاس اگر کسی چیز کی ذمہ داری آتی ہے یا صرف ہمارے گھر کی ہی ذمہ داری ہو، آج ہم کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں اسے کالا کریں، ہم اسے چاہیں سفید کریں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام نے یہ اپنی قربانی کو پیش کر کے یہ سبق ہم کو دیا ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے، ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے اسلام کے اندر ایمان پہ کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے، ہمارے ایمان کی کوئی کمزوری نہیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت، ہمارے اندر قوت اور ہمارے اندر اسلامی تعلیمات، ہمارے اندر ایمان کی طاقت اور اس کی حلاوت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ آج ہمارے بچے بالکل اس چیز سے دور ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ یکم محرم الحرام کو کون شہید ہوا، اس کے علاوہ بالکل تاریخیں ہمارے بچے بھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی
تعلیم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے تعلیم کو بالکل اصل مقصد اپنا نہیں سمجھا ہے۔ یاد رکھو، جس قوم نے اگر اپنا نصب العین، اپنا ہتھیار تعلیم کو بنایا ہے، اس قوم نے ہر دور میں ترقی کی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو تعلیم سے پیچھے کر لیا ہے، جس نے اپنی نسلوں کو تعلیم سے پیچھے کر لیا ہے، وہ قوم برباد ہو گئی ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے، آج ہمیں تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سے لینا دینا نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کسی صحابہ سے لینا دینا نہیں، ہمیں پیغمبروں سے لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں فرمایا کہ اگر تم کی میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، لہذا ہمارے کسی بھی صحابی کی ابتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم آج کسی بھی ایک صحابی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں، اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ آج ہم اور ہمارے بچے نمونہ بناتے ہیں ہیرو کو، نمونہ بناتے ہیں ان لوگوں کو جن کو نمازیں نہیں آتی ہیں، جن کو ساتوں کلمے نہیں آتے ہیں، اور کلموں کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، ہماری تخلیق کیوں کی گئی ہے، اور ہماری زندگی سے اللہ کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ پیسے کو کمانا ہے اور بچوں کو پیدا کرنا ہے اور بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی بادشاہت کے اندر رہ کر کے کوئی کام ایسا نہ کیا جائے، کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ ہمیں معلومات ہونی چاہیے اللہ کے بارے میں، ہمیں معلومات ہونی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں معلومات ہونا چاہیے شہداء کرام کے بارے میں، شہیدوں کے مقام کیا ہے، شہیدوں کے مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر صاف فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو مار دیے جاتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ان کو کیسے کھلاتا ہے، اللہ ان کو کیسے پلاتا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اور آپ اس کو نہیں محسوس کر سکتے۔ اللہ ان کو کھلا بھی رہا، اللہ ان کو پلا بھی رہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، آپ ان کو مردہ نہ کہنا، آپ ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے، آج ہمارے بچے اس سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو ایسے ہی تعلیم سے پیچھے رکھا، اگر ان کی منمانی ہم دیکھتے رہے، انہیں مدرسوں سے نہیں جوڑا، انہیں تعلیمات سے نہیں جوڑا، انہیں ہم نے اسلامی قصے اور کہانی نہیں سنائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اگر ہم نے ان کے قصے نہیں بتائے، ان کو سکھایا نہیں، تو میرے بھائیوں، کل ہماری قوم، ہماری جو نسل تیار ہوگی وہ گونگی اور بہری ہو جائے گی، دین سے بالکل نابلد ہو جائے گی۔ تو دین کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دین جو ہمیں محبوب ہے، یہ اسلام دین ہمیں پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی مذہب پسند نہیں ہے۔ جب اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی میں سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سکون تو اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے، اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، اسلام سے ہٹ کر کے ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے، دوسرے فرقوں سے جوڑیں گے، دوسری جماعتوں سے جوڑیں گے، ان جماعتوں سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا تعلق
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، جن کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے، اگر ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اگر ضرورت ہے اسلام کے طریقے کو، اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ جو ہم عبادت کریں گے، اس طریقے پہ جو ہم قربانی پیش کریں گے، اس طریقے پہ جو ہم روزہ رکھیں گے، تب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم عہد یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو شہداء اسلام کے جلسے سے جوڑیں گے اور اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ جو 16 روزہ چلتے ہیں، ان 16 دنوں کے اندر ہم جو اچھی باتیں بتائی جائیں گی ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور جوڑیے۔ کم و بیش اتنا ہمیں علم ضرور ہونا چاہیے ہماری اولاد کو کہ وہ یہ کم سے کم جس ماں نے اپنے بچوں کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جس باپ نے دھوپ کے اندر اور پسینہ بہا کر کے اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے، کم سے کم جب ہمارے ان ماں اور ان باپ کا انتقال ہو جائے، ان کی نماز جنازہ تو ہم سکون سے ادا کر سکیں۔ آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھنا ہے، ماں کا جنازہ رکھا ہوا، ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی وجہ سے ہے آج ہم نے مدرسوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، آپ دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، آپ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنیں گے، آپ اچھے انسان نہیں بنیں گے تو اسلام کی اشاعت کیسے ہوگی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کیسے پورے ہوں گے جب ہمارے بچے پڑھے نہیں ہوں گے؟ ہمارے بچے دین کی اشاعت کیا کریں گے؟ ہمارے بچے عمر فاروق کے قصے کیسے سنائیں گے؟ کیسے بتائیں گے شہداء کے مقام کیا ہوتے ہیں؟ کیسے بتائیں گے اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو میرے بھائیوں، تعلیم کوئی بھی ہو، تعلیم سے رشتہ جوڑیے، اور وہ تعلیم سے رشتہ جوڑیے جس کے تار اور جس کی رفتار اسلام سے جڑی ہوئی ہو، اسلام کے اندر اس کی تمام شاخیں ملتی ہوں، اس تعلیم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ لہذا آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، اور یہ عہد کریں اس 16 روزہ جلسے سے کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ العزیز دینی تعلیم پہلے دلائیں گے، اس کے بعد میں ہم دنیا کی تعلیم میں ان کو ڈالیں گے۔ اور سب سے مین چیز، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے، یہ یکم محرم الحرام، اور اس میں اور بھی صحابہ کی تاریخیں آئیں گی۔ یہ تاریخیں ہمیں یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ جس طریقے سے لوگ اپنے ہیرو کو پہچانتے ہیں، ہمارے ہیرو، ہمارے دین کے ہیرو، دین کے سپر اسٹار جو ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ستارے یعنی صحابہ کرام ہیں۔ ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کا ہم اپنا نمونہ بنائیں، اور جب ان کو نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی آسان دنیا کے اندر بھی ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔